السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یا جس کے ابتدائی جو الفاظ ہیں باب کے وہ بھی ذکر کیے، اور حدیث جس سے وہ مروی ہے، جس صحابی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ میں چاہوں گا کہ حدیث کے الفاظ کے ذکر سے پہلے حسب معمول باب کے الفاظ ذکر کرتا چلوں تاکہ حدیث کے مضمون اور باب کے الفاظ کے درمیان باہمی مطابقت وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ باب مواقیت الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے مواقیت یا میقات کے سلسلے میں ہیں۔ ناظرین، حج اور عمرہ دونوں کا ذکر اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں باب میں کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو مواقیت ہیں یہ دونوں کے لیے جو وقت اور جگہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے عمرہ بھی جب ادا کرنا ہو تو اس کے لیے مخصوص اوقات، مخصوص جگہیں ہیں، اور اسی طرح حج کے لیے بھی ہیں۔ تو میقات جو ہے یہ مفرد ہے، جو باب کے اندر ذکر ہوا ہے وہ الفاظ ہیں مواقیت، جو جمع ہے، پلورل۔ اب مواقیت کی جمع میقات ہے، اور میقات عربی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں یا جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے کسی جگہ یا وقت کا تعین کرنا۔ دو چیزیں ہیں، وقت کا بھی متعین ہونا اور جس جگہ وہ عبادت ادا کی جائے گی اس کا بھی تعین ہو ایک ہی ساتھ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو میقات ہے وہ زمانی بھی ہوگا اور مکانی بھی ہوگا۔ زمانی جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور مکانی وہ ہے جس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں دونوں کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ دونوں کی بڑی اہمیت ہے اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے۔ اس کے بغیر یہ عبادت درست ہو ہی نہیں سکتی اگر کسی شخص کو علم نہیں ہے جو حج اور عمرہ کے میقات ہیں اس کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی بات فرمائی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند جو مختلف ان کی بدلتی ہوئی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، وہ کس بنا پر، کس لیے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو ان کو کہہ دیجئے کہ چاند کے تو جو خالق ارض و سما ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، حقیقی علم یا اس کے فوائد تو وہی جانتا ہے، شاید ایسے اتنے فوائد ہوں کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ لیکن جو قرآن مجید نے جواب دیا ہے بڑا ایک فائدہ، وہ یہ کہ قل، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مواقیت، وہ مواقیت ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو لوگ اپنے معاشرے میں
بہت سارے کام اپنے شب و روز کے، خاص طور پر تجارت کے، لین دین کے، بیع و شراء کے، نکاح و طلاق کے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات کی ادائیگی ہے، تو وہ یہ جو ٹائم ٹیبل اللہ نے دیے ہیں سورج اور چاند کی صورت میں، شکل میں، اس کے مطابق وہ اپنے معاملات اور اپنے جو کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ للناس والحج، اور جملہ عبادات میں سے ایک بڑی عبادت جو کہ ادا کی جاتی ہے وہ چاند کے حساب سے یا چاند کی تاریخ کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، وہ حج ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ہوا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں۔ جیسا کہ اہل علم کے ہاں حج کے 2 مہینے تو متفق علیہ ہیں، شوال اور ذیقعد۔ ذی الحج جو ہے اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلے ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر الحج میں شمار ہیں، لیکن غالباً امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابن حزم اہل ظاہر، ان کے ہاں پورا ذی الحج کا مہینہ بھی حج کے مہینوں میں شامل ہے، اور ان کی دلیل بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہہ دیا الحج اشہر معلومات، جب اشہر کے الفاظ آتے ہیں تو اشہر میں کم از کم جو جمع ہے مہینے، تو 3 کم از کم مکمل مہینے تو ہونے چاہیے، تب یہ جمع جو ہے اس کا صیغہ صحیح فٹ بیٹھتا ہے آیت کے مطابق۔ تو آیت کے الفاظ کا یہ تقاضا ہے کہ کم از کم 3 مہینے حج کے ہوں، اس لیے وہ ذی الحج کا پورا مہینہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ رمی الجمار، یعنی جو حاجی منا میں 3 دن تک یا 2 دن تک کنکر مارتے ہیں جمرات میں، تو وہ بھی 10 ذی الحج اور اس کے بعد یہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے، تو گویا کہ یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، تو حج کے مہینے میں ہی یہ بھی شمار ہونے چاہیے۔ اگر 10 ذی الحج تک ہی حج کے مہینے ہیں تو پھر وہ عبادت حج کے مہینوں سے باہر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طواف افاضہ ہے جو حج کا رکن ہے، جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ قربانی کے بعد ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ علماء کا کہنا ہے کہ حج کے آخری دنوں تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو اختلاف کی اصل وجہ اور سبب یہ تھا کہ کیا آیا کوئی حاجی حج کرنے والا قربانی کا جانور دیے بغیر حج کے بعد اعمال وہ حج کے آخری دنوں تک، ذی الحج کے آخری دنوں تک مؤخر کر سکتا ہے اور پھر اس پر قربانی کا جانور بھی نہ ہو؟ تو امام مالک اور اہل ظاہر کے ہاں تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ حج پورے کو اشہر الحج میں شامل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بہرحال متفق علیہ یہ حج کے مہینے شوال، ذیقعد اور 10 دن پہلے ہیں۔ یہ ایک اختلاف تھا۔ ایک زمانی اختلاف ناظرین اور بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی اہمیت کے پیش نظر تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ یہ بھی زمانی اختلاف تھا کہ حج کے مہینے یا ان کا وقت کیا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا کیا حج کے مہینے ابھی شروع نہیں ہوئے، کوئی شخص حج ادا کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ احرام باندھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی غالباً احناف اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اور پھر جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں تو اس میں حج پہلے سے باندھا ہوا اس میں ادا کیا جا سکتا ہے حج کے مہینوں میں۔ جبکہ اکثریت جو ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور دیگر اکثریت علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں ہی احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ احرام حج کا ایک عمل ہے اور حج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم حج کے مہینوں سے پہلے اس کو کریں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو لہٰذا
جو حج کے مہینے ہیں انہی میں ہی احرام کو باندھنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی اختلاف تھا، یہ بھی زمانی تھا، جو زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اور باقی جو حج سے متعلقہ میقات جس کا تعلق مکان سے ہے، جگہ سے، غالباً مؤلف رحمہ اللہ نے جو یہاں ذکر کیا ہے باب، اس باب میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ مکانی میقات، جو اصل میقات کی جگہ ہیں جہاں سے انسان احرام کی نیت باندھتے ہوئے اس کا آغاز کرتا ہے، وہ مراد ہے زیادہ تر اصل۔ تو بہرحال چونکہ میقات سے مراد زمانی اور مکانی دونوں ہیں، اس لیے میں نے فائدے کے لیے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ جو مکانی میقات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، جس طرح کہ شریعت طاہرہ نے زمانی میقات حج کے مہینے یا وقت مقرر فرما دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المشرق العقیق، اہل مشرق یعنی جو عراق کی طرف سے جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کو میقات مقرر کیا ہے۔ ایک تو یہ حدیث الگ اس کا ذکر آتا ہے، اس کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے۔ اور پھر جو بقیہ میقات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے اس حدیث کے اندر، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 734 یعنی 734 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے جو میقات مقرر کیا ہے، جہاں سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے لوگ اپنے احرام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر تلبیہ بھی پکارتے ہیں، تو وہ جگہ جسے میقات کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ذو الحلیفہ یہ مدینہ کا میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اور ذو الحلیفہ جو ہے یہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے جو بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلتے ہی مکہ کی طرف جب وہ سفر اپنا شروع کرتے ہیں تو مکہ کی طرف جانے والی جو مین روڈ ہے اس کے آغاز میں ہی ایک مقام ہے ابیار علی یا بیر علی بھی اسے کہتے ہیں، تو وہ میقات ہے جس کا نام ہے ذو الحلیفہ، تو وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، اہل شام یا اہل مصر جو بھی ان کے اطراف و اکناف کے لوگ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر فرمایا ہے وہ جوفہ ہے۔ یہ جوفہ غالباً 187 کلومیٹر مکہ کی طرف سے اگر ہم اس میقات کی طرف آئیں تو اتنا فاصلہ بنتا ہے، شمال مغرب کی جانب غالباً۔ ایک راغب جگہ بھی ہے، مقام بھی ہے اس کے قریب، زیادہ تر معروف وہی ہے اور بعض لوگ وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال شام کے لیے جوفہ ہے۔ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، اور اہل نجد کے لیے، اہل نجد سے مراد یہ قرن منازل یا السیل الکبیر اس کا بھی نام ہے، جو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ایک بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اہل نجد کا یہ جو میقات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اس کی اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ خلیجی جو ریاستوں سے جانے والے خاص طور پر خشکی کے راستے بائی روڈ جو سفر کرتے ہیں حج اور عمرہ کی نیت سے، ارادے سے، وہ اس راستے سے بدریہ ریاض شہر کو کراس کرتے ہوئے جب وہ عازم مکہ ہوتے ہیں اور احرام انہوں نے باندھا ہوتا ہے یا احرام باندھنے کی غرض سے وہ مکہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تو بدریہ طائف شہر کو کراس کر کے آگے مکہ کی طرف جب رخ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں،
تو یہ میقات آتا ہے السیل الکبیر یا قرن المنازل اہل نجد، یہ ریاض والوں کا یا اطراف و کناف کے جو لوگ ہیں ان کا یہ میقات ہے۔ وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میقات ہے یہ مکہ کی طرف سے اگر ہم طائف کی طرف آئیں تو یہ اس کا فاصلہ تقریباً 94 کلومیٹر 94 کلومیٹر بنتا ہے کم و بیش، تو جنوب کی جانب ہے، مشرق کی جانب۔ تو بہرحال یہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، اہل یمن کے لیے یلملم ہے۔ تو یہ بھی بڑا معروف میقات ہے۔ آپ نے بیت اللہ کا جب طواف کیا ہوگا تو آپ کے سامنے ایک حجر اسود رکن آتا ہے، ایک رکن یمانی آتا ہے۔ تو رکن یمانی وہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اللہ کے گھر جو بیت اللہ شریف کا جو کارنر ہے جہاں پہ وہ نصب ہے، وہ رکن پتھر، اس کا رخ بالکل یمن کی جانب ہے اس وقت وہاں سے۔ تو یمن بالکل سیدھا وہاں اگر سفر انسان کرے تو آگے ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ یلملم جو ہے یہ اہل پاکستان کے لیے، اہل ہند کے لیے یا بنگلہ دیشی جو عازمین حج اور عمرہ ہیں خاص طور پر وہ بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس میقات کو وہاں سے کراس کرتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور اہل یمن کے لیے بھی یہی قریباً 54 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے یہ مکہ مکرمہ سے اس میقات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یلملم کا نام دیا اور فرمایا فَهُنَّ لَهُنَّ، یہ سارے میقات جو ہیں انہی کے لیے ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، جن کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، یعنی اپنے اہل کے لیے یہ میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں جن کے راستوں میں یہ پڑتے ہیں۔ ہن لہن، اور آگے فرمایا کہ وَلِمَنْ أَطَاعَ عَلَيْهِنَّ، اور ہر وہ شخص اس کا بھی یہ میقات ہو سکتا ہے جو کہ اپنا دوسرا میقات چھوڑ کر اس میقات کے راستے سے مکہ داخل ہو حج اور عمرہ کی نیت سے یا غرض سے۔ تو مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اگر مدینہ سے چلا اور یمن آیا اور یمن سے اب وہ مکہ آنا چاہتا ہے سیدھا، تو اب وہ حج اور عمرے کے ارادے سے آتا ہے یا عمرہ کرنے کی غرض سے، تو وہ یلملم سے ہو کر اگر آتا ہے تو اس کے لیے وہی میقات ہے، وہاں سے گزر کر وہ گزرتے ہوئے وہ احرام باندھے گا، احرام کی نیت کرے گا۔ تو وَلِمَنْ أَطَاعَ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جو حج عمرہ کا ارادہ کرے میقات کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ میقات ہیں۔ تو یہ ناظرین حدیث جو کہ میقات کے سلسلے میں ہم نے شروع کی، اس کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے آئندہ پروگرام میں اس کی تکمیل ہوگی۔ سر دست دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔